بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف بلیک اسپیل۔ کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کا حیرت اور خوف سے برا حال تھا، اور ہوتا بھی کیسے نہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس کو دیکھنے کے بعد ان کے دماغ شدید حیرت اور خوف میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ طریق براعظم افریقہ کے جنگلات کا یہ ایریا، جہاں سردیوں میں بھی تھوڑی بہت سردی پڑتی تھی، لیکن اب یہاں گرمیوں کا موسم تھا جہاں ہولناک گرمی پڑتی تھی۔ اب ان کی نظروں کے سامنے برف باری ہو رہی تھی، جو کہ انتہائی حیرت کی بات تھی، اور گویا کے دل دہلا دینے والے بھیانک مناظر جو اچانک ان کے سامنے تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، لیکن اس نئے ہوشربا منظر نے ان سب کو خوف زدہ اور حیرت میں مبتلا کر دیا۔ طارق صاحب، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بارش ہو، کیونکہ یہ تو بہت گرم علاقہ ہے نا؟ قاسم نے حیرت سے طارق کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور دیگر ممبران بھی حیرت اور خوف سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اف، ہم سب پر آقا نامی شیطان کا بہت ہی ہولناک حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس نابکار شیطان نے دنیا کے اچھے دماغ اور سخت جان سیکرٹ ایجنٹوں کو اپنا غلام بنانے اور شیطان کا پیروکار بنانے کے کام میں لگ چکا ہے۔ پراسرار طارق، جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اب اپنی آنکھیں کھول کر کہا، جو جوزف کی طرح شیطانی قوتوں کو دیکھ کر اسے پہچان لیتا تھا اور فنا بھی کر دیا کرتا، لیکن آقا نامی شیطان کا ذکر کر کے اس کے چہرے پر دنیا جہان کا خوف غالب تھا۔ طارق صاحب، واقعی اس برف باری سے شیطانی قوتیں اپنی پاورز کو ہم پر ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جو بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ جیسا جہاں دیدہ انسان بھی ڈرا ہوا ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بے پناہ حسین اور کریمی نژاد کافرستانی روزہ نے جی کرا کے اپنی عادت کے مطابق خشک انداز میں طارق سے پوچھا۔ ہاں طارق صاحب، اس جگہ برف باری ہونا عقل سے آری ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطانی طاقتیں پوشیدہ رہ کر ابھی صرف ہمیں ڈرا کر اپنی پاورز اور برتری ظاہر کر رہی ہیں۔ شاید یہاں قریب کوئی ان کا سینٹر ہوگا اور ہم اسے نقصان نہ پہنچا سکیں، اس لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اس بار ہریش نے ہارن بھیج کر طارق سے کہا، طارق صاحب، شیطانی اور سفلی قوتوں کو دیکھ کر ایک لمحے میں ان کو فنا کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کے چہرے پر خوف طاری ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سب شدید خطرے میں ہیں۔ کیپٹن حمید نے بھی تشویش سے کہا۔ ہاں میرے دوستو، تم درست کہہ رہے ہو، کیونکہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ میری پراسرار طاقتیں زندگی میں پہلی بار ایک پاورفل شیطان پرست سے ٹکرانے سے ڈر رہی ہیں۔ حالانکہ کالا جادو والے ہولناک کیس میں بھی میں پاورفل شیطان سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن یہاں میں واقعی خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ طارق نے طویل سانس لے کر کہا تو کرنل فریدی اور اس کے ساتھی حیرت سے اور چونک کر اسے دیکھنے لگے، جو کہ ان کے نزدیک ایک ناممکن بات تھی۔ ان کے ہمسایہ ملک پاکیشیا کے علی عمران کا پراسرار ساتھی جوزف اور ان کا بیٹا اور ان کا اپنا بڑا پراسرار ساتھی ماورائی کیس میں ان کی مددگار ساتھی ثابت ہوئے تھے، اور کالا جادو والے کیس میں تو طارق اور جوزف نے مل کر عمران اور کرنل فریدی کے ساتھیوں رابرٹ کراسٹی اور ہریش اور انسپیکٹر ریکھا کے ساتھ افریقہ کے طریق جنگلوں میں ہی ایک پاورفل شیطان پرست کے خلاف کام کیا تھا۔
لیکن اب طارق کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر کرنل فریدی، روزہ، ہریش اور انسپکٹر ریکھا نے پریشانی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس دوران برف باری اچانک ایسے ختم ہو گئی جیسے یہاں ہوئی ہی نہ تھی، لیکن یہ شہر کے مناظر کافرستانی سیکرٹ ایجنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اف، لگتا ہے آقا نامی شیطان بہت ہی پاورفل کالے منتر کا ایکسپرٹ ہے، ہریش نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ طارق صاحب، کیا یہاں کوئی قریب شیطانی مرکز ہے جو ایسے شہر کے مناظر ہمیں دکھا کر خوفزدہ اور مرعوب کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے درندوں کا یہاں آنا اور بغیر حملے کیے واپس چلے جانا، اور اب برف باری، یہ سب کیا ہے؟ اس بار انسپکٹر ریکھا نے پریشانی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ساتھیوں، میرے پراسرار علم کے مطابق واقعی ہمیں خفیہ شیطانی معبد سے کچھ فاصلے پر ہیں، جہاں کئی برسوں سے چھپ کر شیطان کو خوش کرنے اور اس سے مدد مانگنے کے لیے اس کے شیطان پرست پیروکار شیطانیت کے نام پر انسانوں کی بلی چڑھاتے آئے ہیں۔ طارق نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا تو ممبران کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ ہاں دوستو، واقعی میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جا کر شیطانی مرکز کو فنا کرو، اس بار طارق نے طویل سانس لے کر کہا۔ تو کرنل فریدی سمیت اس کے سب ساتھی تعجب کی شدت سے اچھل پڑے اور طارق کو شدید حیرت سے دیکھنے لگے۔ طارق صاحب، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک شیطانی معبد جہاں انسانیت سوز کارروائی خفیہ طریقے سے چلی آ رہی ہے، آپ اسے ہمیں وہاں جانے سے روک رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں اور میری ٹیم دنیا کے مضبوط سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور شیطان کا مرکز کا معلوم ہونے کے بعد ہم سب وہاں جا کر اسے فنا کرنے کے چکروں میں ہیں اور ہمیں وہاں لے جانے کے بجائے الٹا ہمیں روک رہی ہیں، جو شیطانی طاقتوں کو فنا کرنے کے ماسٹرز ہیں۔ اس بار کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ طارق صاحب کشی گھاس بات سے ڈر رہے ہیں، اس بار قاسم نے کہا تو سب حیرت اور چونک کر برانڈیل قاسم کو گھورنے لگے، جو بظاہر ان کی نظروں میں ایک بغلول تھا، لیکن آج ایک پتے کی بات نوٹ کی تھی۔ ویری گڈ قاسم، واقعی طارق صاحب ہمیں کسی خاص وجہ سے ہی روک رہے ہیں، لیکن آخر کیوں؟ ہم یہی بات طارق صاحب کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ فریدی میاں اور دیگر دوستوں، بات یہ ہے کہ آقا نامی شیطان پرست بہت ہی پاورفل ہے، جس کی آنکھوں میں گریٹ پاور ہے، جو کہ ایک نظر دیکھنے میں ہی دنیا کے مضبوط سیکرٹ ایجنٹ کو بھی اپنے ٹرانس میں قید کر لیتا ہے اور اپنے مد مقابل کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مد مقابل اس کی غلامی میں شیطان پرست کے سامنے شکست کھانے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے، اور اس کے انڈر سیاہ سائے ہیں جو دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور میرے پراسرار علم کے مطابق اس شیطانی معبد میں بھی سیاہ سائے موجود ہیں، جو میرے کرنل فریدی سمیت ہم سب دنیا کے مضبوط سیکرٹ ایجنٹ کو آئے پاور کے ذریعے ہمارے دماغ پر اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ آقا نام انتہائی پاورفل کالے علوم کا ماہر، جو ٹیلی پیتھی سے بڑھ کر ہائی پاورفل آنکھوں کی کشش کا مالک ہے، اور اپنے خاص غلام طاقتوں اور ساتھیوں کو آئے پاور دے چکا ہے، اور وہ ہمارے دماغ پر قابض ہو سکتے ہیں، طارق نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو سب حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ لیکن طارق صاحب، ہم پہلے بھی آپ کے ہمراہ شیطان مردود کے خلاف کام کر چکے ہیں، اور اس بار بھی کچھ بھی ہو جائے ہم اس خفیہ شیطانی مرکز ضرور جائیں گے اور اسے اپنی
طرف سے فنا کریں گے جہاں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ انسپیکٹر ریکھا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں طارق صاحب، ریکھا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اپنی طرف سے شیطان پرستوں کے خلاف کام کرنا چاہیے، ورنہ بقول آپ کے وہ آقا نامی شیطان پرست مزید پاورفل ہوتا چلا جائے گا۔ رشیدہ نے بھی اس بار مضبوط لہجے میں کہا۔ دیکھو رشیدہ اور ریکھا، تم سب کے جذبات قابل ستائش ہیں، لیکن جہاں طارق صاحب جیسے جہاندیدہ آدمی وہاں جانے سے کترا رہے ہیں، اور چلو ہم اس خفیہ معبد کو ٹریس کر بھی لیں، لیکن ہم کیسے اس خفیہ شیطانی مرکز میں اتنے پاورفل شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے جن کے بارے میں ہمیں طارق صاحب بتا چکے ہیں؟ اس بار کیپٹن حمید نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ حمید، ہم اب واپس بھی پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے نا، اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ ہے، کیونکہ بقول طارق صاحب کے آقا نامی شیطان دنیا کے معروف سیکرٹ ایجنٹوں کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے، اور یہ ماورائی شیطانی حملے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بھی شیطان کی ہٹ لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، اور اس سے ٹکرائے بغیر واپسی ناممکن ہے۔ اس لیے ریکھا اور رشیدہ کی بات درست ہے، ہمیں اب ہر قیمت پر اس خفیہ معبد جانا ہوگا، کیونکہ اس شیطان پرست سے ٹکر کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ انور نے ہمت سے کہا تو کرنل فریدی ستائشی نظروں سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ سر، میرے خیال میں مس ریکھا اور رشیدہ کا خیال درست ہے، ہمیں شیطانی مرکز ٹریس کرنا چاہیے، ہریش نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، بس طارق صاحب اب ہمت پکڑیں اور ہمیں شیطانی معبد کا راستہ بتائیں، کیونکہ یہ جنگ تو واقعی پوری دنیا کی ہے، کیونکہ بقول طارق صاحب کے آقا نامی شیطان دنیا کے سبھی معروف اور سخت جان سیکرٹ ایجنٹوں کے پیچھے پڑ چکا ہے، تو ہمیں اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے اب، تاکہ حساب برابر ہو۔ اس بار کیپٹن حمید نے کہا تو سب اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میں واقعی ہمیں اپنی طرف سے اس شیطان کے خلاف کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دنیا کے معروف اور سیکرٹ ایجنٹ ڈر گئے تو یہ ہماری شکست ہوگی۔ اس بار طارق نے جی کرا کے کہا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اندھیرے جنگل میں آگے بڑھنے لگا، لیکن چونکہ ان کے پاس جدید اور ہائی پاورفل ٹارچیں تھی، اس لیے طریق جنگل میں بھی کافی روشنی تھی۔ طارق ان سب کو لے کر آگے بڑھنے لگا اور کچھ دیر بعد جنگل کے ایک گھنے ترین ایریے میں تھے، جہاں قد آور گھاس پھوس تھی اور بغیر کان چھان کے یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ انسپیکٹر جگدیش اور انور تیز دھار کلہاڑوں سے راستہ بنانے لگے، تو کچھ دیر بعد ان کو انتہائی گھنے درختوں کے نیچے ایک دھانا نظر آیا جو کہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ تو انڈر گراؤنڈ کوئی عمارت ہے جو طارق صاحب نے اپنی کچھ فورسٹر طاقتوں سے ڈھونڈی ہے، ورنہ عام طور پر یہاں اس جگہ کو ٹریس کرنا بہت ہی مشکل تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ اب سب جی کرا کے اس بہانے میں داخل ہو گئے جو گھنے درختوں کے گھنی شاخوں کے اندر چھپا راستہ تھا، لیکن پرسرار طارق نے اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ اب جیسے جیسے یہ سب آگے بڑھنے لگے، ان سب کے چہروں پر تشویش اور خوف غالب ہونے لگا، کیونکہ ان کو تھانے کے ارد گرد دیواروں پر انتہائی بےہودہ اور عریانی انسانی تصویریں نظر آئیں، جہاں مردود زن مرد و زن مدغم تھے۔ ہر تصویر کے ساتھ شیطان کی مخلوق فرضی تصویر بھی بنی ہوئی تھی، جو ایک دوسرے سے مختلف مگر سبھی کرہ آمیز اور خوفناک تصویریں تھیں۔ ان بےہودہ اور خوفناک تصویر کو دیکھ کر جہاں ان سب کے چہروں پر شرم اور غصہ تھا، وہاں خوف بھی اب غالب آ گیا تھا۔ اچانک طارق کے چہرے پر شدید خوف طاری ہو گیا اور طارق تیزی سے اس خفیہ اور انڈر گراؤنڈ دھانے سے باہر بھاگنے لگا، تو کرنل
फरीदी हैरत से इसे देखने लगा और तारिक की तरफ भागा। हैरत है ये अचानक तारिक साहब और कर्नल साहब को क्या हो गया है जो हमें यहाँ छोड़कर भाग उठे हैं ये? कैप्टन हमीद ने हैरत से शाने उचकाकर कहा, लेकिन अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि इन सबके चेहरे खौफ से फैल गए, क्योंकि एक दिल दहला देने वाला भयानक तरीन मंजर उनके सामने था। इन्होंने देखा कि कर्नल फरीदी और तारिक तो धाने से इनकी नजरों से दूर हो चुके थे, लेकिन अचानक ऊपर से इनके चेहरों पर गहरा गहरा मवाद गिरने लगा, जिसे देखकर इन सब के चेहरों पर शदीद खौफ उभर आया, क्योंकि इन्होंने देखा कि सुर्ख खून उनके सरों पर गिर रहा था। और सबने बेइख्तियार ऊपर देखा तो खौफ की शिद्दत से सबके मुंह से भयानक चीखें निकल गईं और दुनिया कर्नल फरीदी जैसे दुनिया के अजीम सुराग जैसा के मजबूत सीक्रेट एजेंट कांप उठे, क्योंकि उनकी नजरों के सामने बेशुमार इंसानी लाशें उल्टी लटकी हुई थी और इन लाशों की गर्दनें कटी हुई थी और बगैर सर के धड़ लटक रहे थे और सभी उरिया थे और उनके सर वाली जगह से खून नीचे टपक रहा था। उफ, ये अनजाने हम इंतहाई खौफनाक तरीन जगह पर आ गए हैं और हम शदीद खतरे में हैं, इंस्पेक्टर जगदीश ने खौफ से कहा। रांडील कासिम भी खौफ से ये भयानक तरीन मंजर देखकर चीखें मारने लगा, लेकिन इस बार उसको रोकने वाला कोई न था, क्योंकि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ इस खुफे शैतानी माबद में उनका इस्तकबाल इस तरह भी हो सकता होगा। और उनके दोनों लीडर कर्नल फरीदी और तारिक भी इनके साथ नहीं थे। अनवर, ये सब क्या है? ये कैसी लाशें हैं? रशीदा ने खौफ से थूक निकलते हुए कहा, लेकिन अनवर खामोश रहा, क्योंकि वो खुद हैरत और शदीद खौफ में मुब्तला हो चुका था। अचानक इन सबको मकरूह हंसी सुनाई दी और यकलक यहाँ बेशुमार इंसानी चेहरे नमूदार हो गए, जिनके सर धड़ से अलग थे। शायद ये इन्हीं के धड़ थे जो इनसे अलग थे और ऊपर लटके हुए थे। और सहर और खौफ का ये होलनाक मंजर देखकर रोजा, इंस्पेक्टर रेखा और रशीदा भी इख्तियार चीख कर तीनों एक दूसरे के साथ लग गईं। गोए की शैतानियत के ये भयानक तरीन मंजर पहले भी काला जादू वाले केस में गुजर चुके थे, लेकिन लाख मजबूत सीक्रेट एजेंट सही आखिर थे तो इंसान ही। और ये भयानक तरीन मंजर कैसे अब एक भयानक मंजर उनका मुंतजिर था और बगैर सर के धड़ जो ऊपर लटके हुए थे वह नीचे आने लगे और जैसे ही नीचे आए बेहंगम कहके लगाते सर इन खून आलूदा धड़ों से लगते चले गए और ये भयानक उफरियतें या इंसान जिंदा होते चले गए। लेकिन जैसे ही इनके सर धड़ से लगे उन मर्दों और औरतों के चेहरे बहुत ज्यादा स्याह और भयानक हो गए और उनकी जुबानें बाहर को लटक आईं और आंखों के डेले बाहर को उमड़ आए और सब इनकी तरफ बढ़े। फायर! कैप्टन हमीद, जो कर्नल फरीदी और तारिक की गैर मौजूदगी में लीडर था, इसने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके चीखते हुए कहा। तो सब काफिरिस्तानी एजेंट जो खौफ से अब बाकायदा कांप रहे थे, इनके चेहरों पर एक अज़म और ताकत आ गई और इन्होंने हिम्मत जमा करके बेइख्तियार इन जिंदा मर्दों उफरियतों पर बरसाए, क्योंकि ये सब इकट्ठे थे और कर्नल फरीदी के साथ ही सभी बहुत मजबूत हिसाब के मालिक थे। इस हैरत अंगेज तौर पर खुद को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन ये देखकर इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई
کہ ان کے فائر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ واپس باہر کی طرف بھاگو، یہ خوفناک عفریت ہمارے بس کے باہر ہیں، انور نے چیخ کر کہا۔ تو سب باہر کی طرف لپکے، لیکن یہ دیکھ کر ایک دفعہ پھر سب کے منہ سے خوف سے چیخیں نکل گئیں کہ باہر جانے والا راستہ بھاری بھرکم پتھر سے بند تھا اور جسے ہٹانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حمید بھائی اور انور بھائی، یہ سب کیا ہے؟ مجھ کو ڈر مر لگ رہا ہے، کچھ تو کرو، اور ہمارے ساتھ جنانیاں بھی تو ہیں، قاسم نے خوف سے چلاتے ہوئے کہا، اور خوف کے عالم میں اپنی حسین ساتھی لڑکیوں کو فل فلوٹیوں کے بجائے زنانیاں کہا۔ لیکن انور اور کیپٹن حمید اس کی بات کا کیا جواب دیتے؟ وہ تو خود حیرت اور خوف میں مبتلا تھے۔ وہ دیکھو، یہ سیاسائی کیسے ہیں؟ اچانک انسپکٹر جگدیش نے کہا تو انہوں نے دیکھا یہ سب زندہ مردے غائب ہو رہے تھے اور ان کی جگہ یہاں سیاہ سایوں نے لے لی تھی جن کا وجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کے عکس یہاں گھوم رہے تھے۔ یہ سب آخر کیا ہے جو ہماری جدید ایمینیشن سے بھی نہیں مر رہے؟ ہریش نے خوف سے کہا، کیونکہ ایک دفعہ پھر یہ سب خوف سے مبتلا ہو چکے تھے۔ یکلگ یہ سیاہ سائے انسانوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے جو سیاہ لبادوں اور سیاہ نقابوں میں تھے۔ ان میں 5 مرد اور 5 عورتیں تھیں جو آقا کے خاص غلام تھے، اور اب کرنل فریدی کے ساتھ ساتھیوں کو اپنے قبضے میں لینے آ گئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہی سب کافرستانی ایجنٹوں نے اپنے سینوں کو تھام لیا جیسے شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہوں۔ غار تیزی سے نیچے بیٹھ گیا، لیکن عمران اور جولیا خوش قسمتی سے پہلے ہی غار سے باہر آ چکے تھے، لیکن صرف چند لمحوں کا ہی فرق تھا۔ اگر ان کو تھوڑی دیر اور غار میں ہوتی تو ان کی لاشیں غار کے وزنی پتھروں تلے دب کر کیما بن چکی ہوتی۔ عمران، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ساتھی آخر کیسے ہماری نظروں کے سامنے سے بھاپ اور دھواں بن کر غائب ہو سکتے ہیں؟ جولیا نے باہر نکل کر بےتابی سے عمران کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، لیکن عمران خاموش رہا، کیونکہ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ یہ خود جولیا کی طرح بہت مشکل سے انتہائی پاورفل شیطانی طاقتوں کے ہولناک وار سے خود کو بچا کے باہر نکلا تھا، جو اس کی آنکھوں میں ہپنوٹائز کر کے آنکھوں کے ذریعے دماغ میں اترنا چاہتے تھے، لیکن عمران اپنی خداداد صلاحیتوں سے بچ گیا تھا۔ عمران، ہم نے اب تک بے شمار ماورائے معاملات میں حصہ لیا ہے، اور بعض دفعہ تو کالے اور سفلی قوتوں کی گندی ذریات ہمیں اغوا بھی تو کر چکی ہیں، لیکن اس سے پہلے اتنے خوفناک سفلی اور ہولناک مناظر نہیں دیکھے۔ ہمارے ساتھی ہماری ہی نظروں کے سامنے بھاپ بن کر اڑ گئے، اور معلوم نہیں کیوں مجھے بس شک تھا یہ سائے جو اچانک نمودار ہو کر انسانوں جو شیطانی طاقتیں تھیں ان میں تبدیل ہو گئے ہمارے لیے بہت خطرناک ہوں گے، اور چھٹی حس کی وجہ سے میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکنے سے پہلے مقدس کلام پڑھ لیا تھا، جس کی وجہ سے میں شیطان پرستوں کی خوفناک پاور کے وار سے بچ گئی۔ گویا کہ مجھ پر بھی اس کا اثر تو ہوا تھا، اور میں نے اپنا سینہ پکڑا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی میں مرنے والی ہوں، اور صرف کوئی آقا ہی مجھے موت کے خوف یا وہم سے نکال سکتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر پوری قوت سے پھر درود پاک پڑھا تو میں شیطانی ٹرانس سے نکل آئی۔ لیکن عمران، یہ سب تو بہت ہی ہولناک معلوم نہیں؟
معلوم نہیں ہمارے ساتھیوں کا کیا بنا، کیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ جولیا نے پریشانی میں تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ جولیا، واقعی اس بار ہم اور ہمارے ساتھی بہت ہی خوفناک شیطانی طاقت سے ٹکرا چکے ہیں، جن سے جوزف جیسا بندہ بھی کترا رہا ہے اور ایک لحاظ سے گھبرا بھی رہا ہے، حالانکہ ماورائی کیس ہو اور جوزف ان ایکشن نہ ہو، لیکن یہاں تو سب کو ہی الجھا کر رکھ دیا ہے اس نے، اور بہت ہی خوفناک ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے ہونٹ بھینج کر کہا۔ عمران، اب ہم کیا کریں؟ جولیا نے پریشانی سے رونی صورت بنا کر کہا، کیونکہ ابھی تک اس کے ذہن سے اپنے ساتھیوں کا بھاپ بن کر غائب ہونا اور کروسٹی اور سالیہ کا شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں ساتھ جانا جیسے وہ دونوں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گئی ہوں۔ جولیا، ایک کام کرتے ہیں، ویسے بھی یہ علاقہ دنیا کا سر ترین علاقہ ہے، لیکن ویران اور سنسان بھی ہے، اسے آباد کرتے ہیں۔ عمران نے لہجے کو سنجیدہ بنا کر کہا۔ تو کیا مطلب عمران؟ میں سمجھی نہیں، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے عمران کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیئر، یہاں بیاہ رچا لیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ سر جگہ ہمارے بچوں کی رونق سے آباد ہو جائے، عمران نے اس بار احمقانہ انداز میں کہا۔ تو جولیا خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے ساتھی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی مشکل سے دو چار ہوئے ہیں اور تمہیں اب بھی حماقت ہی سوجی ہے، جولیا نے غصے سے منہ بنا کر کہا۔ تو کیا کریں پولیا ڈیئر؟ ڈارلنگ، مجھے کوئی مشورہ دو، کیونکہ سلمان بدبخت نے کثرت سے مونگ کی دال کھلا کھلا کر میرا حافظہ کمزور کر دیا، اس لیے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کروں، عمران نے بدستور احمقانہ انداز میں کہا۔ گویا کہ عمران کا اپنا دل لرز رہا تھا، کیونکہ جو بھیانک ترین شیطانی ضرورتوں کے ہاتھوں اس کے ساتھیوں کا حال ہوا تھا، اس کا ابھی تک عمران کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیا، اور یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا ذہن الجھا ہوا تھا۔ لیکن وہ عمران ہی کیا جو مشکل ترین لمحات میں اپنی پریشانی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے۔ ہاں، کون حادثے کا حل میری سینڈل میں ہے جو میں پکیشے اپنے فلیٹ میں رکھ آئی، اس کی ایک ہی چپت سے تمہارا حافظہ تیز ہو سکتا ہے۔ جولیا نے چونکہ یہاں گرم جوگر پہن رکھے تھے، اس لیے جولیا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ جولیا بھی اب خود کو کافی حد تک کنٹرول کر چکی تھی، حالانکہ چند لمحوں پہلے یہ غار میں دب کر بھیانک موت سے بال بال بچے تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کا خوفناک حشر دیکھا تھا۔ ابھی تک ان کا دماغ چٹک رہا تھا، لیکن دنیا کی مضبوط سیکرٹ سروس کا حصہ ہونے کی وجہ سے دونوں کافی حد تک خود پر قابو پا چکے تھے۔ اب کیا کریں اور کہاں شیطان پرستوں کا مرکز تلاش کریں، کیونکہ غار تو مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھی معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، یا آخر کیا کریں ہم لوگ؟ اس بار سنجیدہ ہو کر جولیا نے کہا، معلوم نہیں، میرا تو اپنا دماغ سنسنا رہا ہے۔ جولیا نے طویل سانس لے کر کہا تو عمران کے اشارے پر دونوں واپس ہونے لگے جہاں برف سے اٹا علاقہ تھا۔ ہاں عمران، تم پروفیسر صاحب سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے سکیں۔
جولیا نے کہا تو عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں یہ اچھا مشورہ ہے، اب اس کے سوا اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے، عمران نے کہا اور اپنا جدید اسپیشل سیٹلائٹ فون نکال لیا جہاں سے عمران دنیا کے ہر غیر معروف کونے سے بھی رابطہ کر سکتا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، کون بول رہے ہیں آپ؟ کچھ دیر بعد عمران کو پروفیسر ربانی کی آواز سنائی دی۔ پروفیسر صاحب، آپ کا دلارا جولیا کا دل والا عمران اور احمد کے عازم بول رہا ہوں میں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ عمران بیٹا، ہاں کیا بات ہے؟ کیا میرے بتائے گئے شیطان پرستوں کے خفیہ معبد یا مرکز تک تم پہنچ سکے؟ پروفیسر ربانی کی بےتاب آواز سنائی دی تو عمران نے ان کو تفصیل سے تمام واقعات بتا دیے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، اور شیطان پرست آقا بہت ہی پاورفل ہوتا جا رہا ہے۔ اور عمران بیٹا، تم جیسا باقیدار انسان جس کے ہاتھوں تک لاتعداد شیطانی ضرورتیں فنا ہوئی ہیں، وہ اس بار ناکام ہوا ہے۔ عمران کو پروفیسر ربانی کی پریشان کن آواز سنائی دی۔ نہیں پروفیسر صاحب، عمران شیطان پرستوں سے اس آسانی سے شکست کھا نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ مجھے اللہ کی عظیم ذات پر مکمل بھروسہ ہے کہ میں اس بار بھی انشاءاللہ ضرور اس پاورفل شیطانی ذریت آقا کو خاک چٹانے پر مجبور کر دوں گا۔ بس آپ مجھے عمل کر کے بتائیں کہ وہ خبیث شیطان کا پیروکار مجھے کہاں ملے گا۔ عمران نے اس بار چٹانوں کی سی سختی سے سنجیدگی کے لہجے میں بات کی۔ بہت خوب عمران بیٹا، مجھے تم جیسے باقیدار اور پاکیزے کے سپوت سے ایسے ہی توقع تھی۔ عمران، تم میرا انتظار کرو، میں ابھی کچھ دیر بعد تمہیں بتاتا ہوں کہ آقا کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، کیونکہ اب شیطان پرستوں کے خفیہ معبد کو ٹریس کرنے کے بجائے واقعی ڈو اینڈ ڈائی والی جنگ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے معروف سیکرٹ ایجنٹ بھی اپنی اپنی طرف سے شیطان کے خفیہ مراکز کو فنا کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، لیکن ان کے راستے میں آقا جیسے پاورفل شیطان کی پاورفل شیطانی طاقتیں ان کا راستہ روکنے اور ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے میدان میں وہ بھی اتر چکی ہیں، کیونکہ آقا پوری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کو صرف شیطان کا پیروکار بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ پروفیسر ربانی نے پریشانی کے عالم میں کہا تو عمران نے ان کو سلام کر کے سیل فون آف کر دیا۔ چونکہ جولیا نے سیل فون کا اسپیکر آن کر رکھا تھا، اس لیے جولیا کو بھی پروفیسر ربانی کی آواز سنائی دی۔ عمران بقول پروفیسر صاحب کے دنیا کی دیگر بھی معروف ٹیمیں اپنی طرف سے شیطان پرستوں کے مرکز کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور شیطان پرست آقا ہماری طرح دیگر معروف سیکرٹ ایجنٹوں کو بھی اپنے شکار بنانے کے چکروں میں ہے۔ اس طرح تو کرنل فریدی، ڈاکٹر سائمن، میجر برمود بھی ایکشن ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اسرائیل اور دیگر ایجنسیاں بھی کوشش کر رہی ہوں، اور سبھی شیطانی پاور آقا کے پاورفل سحر کا شکار بن رہے ہیں۔ جولیا نے ہارن بھیج کر تشویش کے عالم میں کہا، مگر جولیا، میں صرف اپنی محبوبہ دل نظر کی الفت کا شکار ہوا ہوں۔ عمران نے احمقانہ انداز میں ایک بار پھر کہا، اف، توبہ ہے، کتنی مشکل صورتحال ہے، اور تم ہو کہ صرف حماقتوں میں ہی لگے ہوئے ہو۔ جولیا نے پھر غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم کہو تو میں اور کام میں بھی لگ سکتا ہوں، جیسا کہ ہاتھ کو پیلا کرنا اور سر پر صحرا سجانا وغیرہ۔ عمران نے شرمیلی دلہن کی طرح اپنے دانتوں میں انگلی
دباتے ہوئے کہا، توبہ ہے، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ جولیا نے زچ ہوتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ عمران کچھ بولتا دونوں چونک پڑے۔ ان کو جوزف نظر آیا جو غار سے دوسری سمت آ رہا تھا۔ ابے کالیے، تم تو بھاپ بن کر میری نظروں کے سامنے سے غائب ہوئے تھے، لیکن اب کہاں سے آ ٹپکے ہو؟ عمران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا اور جولیا بھی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ باس، میں بڑی مشکل سے قاچلا کا عمل کیا تھا اور فی الحال تو سیاہ دلدل کے گندے ناگ آقا کے ہولناک سحر سے بچا ہوں۔ اور باس، دنیا میں سیاہ دلدل کی سرچ چیلیں دنیا میں آ چکی ہیں اور دنیا کو بہت بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور میری ابھی فادر جوشua سے بات ہوئی تھی اور بہت مشکل سے اس سے رابطہ ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آقا کی آنکھوں میں سیاہ دلدل کا سیاہ دھواں ہے، جو بھی اس طرف دیکھتا ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور میری پراسرار طاقتیں بھی اس کالے شیطان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جوزف نے جولیا اور عمران کو دیکھ کر خوشی سے کہا، جوزف، ہم سیکرٹ سروس کے ممبران ابھی تمہاری پراسرار باتوں کو کچھ نہ کچھ سمجھنے لگے ہیں، اور تم غالباً یہ کہنا چاہتے ہو کہ آقا نامی وچ ڈاکٹر یا پاورفل سفلی ساحر بہت ہی زیادہ رزیل قوتوں کا مالک ہے، اور دنیا میں اپنا سکہ جمانے کے لیے اب اپنی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے نا؟ جولیا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور پوچھا تو جوزف نے خاموشی سے سر ہلا دیا، ورنہ کوئی اور موقع ہوتا تو جولیا کی بات سن کر دانتوں کی نمائش ضرور کرتا۔ جوزف، ہمارے دیگر ساتھی کہاں ہیں؟ اور تم بھی باپ بنے تھے نا؟ یہ سب کیا تھا؟ جولیا نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ ایک تو اسے جوزف کے مل جانے سے تسلی تھی، دوسرا جوزف اسے عمران کی طرح چھیڑنے کے بجائے درست جواب دے گا۔ مس، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی میں نے ان سیاہ دلدل کے رزیل شیطانوں کی آنکھوں میں دیکھا تھا، میرا ذہن دلدل کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبنے لگا تھا، لیکن اسی دوران میں نے اپنی پوری قوت اور اپنی پوری اسرار قوتوں سے اپنی توجہ ان رزیل شیطانی ضرورتوں سے دور کی اور قاچلا کا عمل پڑھا، جس سے وچ ڈاکٹر پاسان کی سرخ محافظ چیلوں نے مجھے اس شیطانی ضرورتوں کا قیدی ہونے سے بچا لیا تھا۔ لیکن باس، آپ اور مسی دونوں فکر نہ کریں، ہمارے ساتھی فنا نہیں ہوئے بلکہ سیاہ دلدل کے رزیل شیطانوں کے قیدی بن گئے ہیں، جہاں ان کو موت کا وہم ہو گیا ہے، کیونکہ حیرت انگیز طور پر جو بھی شیطانی ضرورتوں کو دیکھے گا اس کا ذہن آنکھوں کے کالے سحر کا شکار ہو جائے گا۔ جوزف نے ہونٹ بھینچ کر کہا، جوزف، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تم شیطانی ضرورتوں سے ڈر رہے ہو، حالانکہ تم دور سے ہی شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ان کے بو سونگھ لیتے ہو، لیکن اس بار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خود شیطانی قوتوں کا شکار ہوتے جا رہے ہو۔ جولیا نے کہا، ہاں مسی، میں شرمندہ ہوں، لیکن کیا کروں، یہ آقا نامی سیاہ دلدل کی ہولناک شیطانی طاقت میرے بس سے باہر ہے، یہاں تک کہ اس کی رزیل طاقتیں بھی مجھ سے پاورفل ہیں۔ جوزف نے زندگی میں پہلی بار اپنی شکل تسلیم کرتے ہوئے کہا، تو جولیا کے ساتھ عمران بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ باس، وہ پھر یہاں آ رہے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکوں گا، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، کیونکہ ہم نے شیطان کے ایک مرکز کو فنا کرنے کی کوشش کی تھی، اور رزیل سیاہ دلدل کا شیطان ہر اس فرد اور خصوصاً دنیا کے معروف ذکر ایجنٹوں کو اپنا قیدی بنا رہا ہے، جو شیطانی خفیہ شیطانی معبدوں کو ٹریس کرنے نکلے ہیں۔ یکلخت جوزف نے اس بار خوفزدہ نظروں سے کہا، تو عمران اور جولیا چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اے روشنی کے نمائندوں،
صرف بھیانک موت ہی تمہارا مقدر ہے. تم بلیک پاور کے مہمان غلام آقا سے کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے. یکلخت عمران کو اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی تو یکلخت جولیا اور جوزف نے دیکھا کہ وہی سیاہ نقاب پوش یہاں موجود تھے، لیکن اس بار ان کے ساتھی یہاں نہیں تھے. جیسے ہی بے اختیار اس بار جولیا اور جوزف نے ان کی طرف دیکھا، دونوں نے اپنے اپنے سینے پکڑ لیے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے سینوں میں شدید درد کی لہر اٹھی ہو. عمران، ہماری طرف دیکھو، ہم آقا کے غلام اور بلیک پاور کے پیروکار تمہیں لینے آئے ہیں. عمران کو تیز آواز سنائی دی جو غار میں سے سنائی دی تھی، لیکن عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی غلطی نہ کی. جولیا، جوزف، تمہیں معلوم تھا کہ یہ شیطان پرست اپنی آنکھوں میں ہپنوٹائز کی پاور لیے ہوئے ہیں، پھر کیوں ان کی طرف دیکھا؟ عمران نے جولیا اور جوزف کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا، لیکن یہ دیکھ کر عمران کا چہرہ خوف سے فک ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ پھر جوزف کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا. میں مرنے والی ہوں، مجھے آقا کے پاس لے چلو. جولیا کے منہ سے اجنبی سی آواز نکلے تو عمران چونک گیا، کیونکہ اس بار جولیا اور جوزف مکمل طور پر آقا کے شیطانی قوتوں کے ٹرانس میں آ چکے تھے. عمران نے غصے سے بغیر اس سیاہ پوش کی آنکھوں میں دیکھے اس پر جمپ لگایا، لیکن وہی فضول، کیونکہ عمران کو یوں لگا جیسے اس نے کسی انسان کے بجائے کسی سائے پر کک لگائی ہو. اور عمران اٹھ کر کھڑا ہوا تو اسے جولیا کی تیز چیخ سنائی دی، اور تو عمران نے چونک کر دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر عمران پھر لرز گیا، کیونکہ اب اس نے دیکھا کہ جولیا خاموش نظروں سے اس سیاہ پوش کے ہاتھوں کے شکنجے میں تھی، اور سیاہ پوش کسی درندے کی طرح اوپر اڑ گیا، اور جولیا خاموش نظروں سے اس کے ساتھ قیدی بنی چلی جا رہی تھی، جیسے اپنی خوشی سے جا رہی ہو وہ. اور عمران یہ شہر کا بھیانک منظر دیکھنے لگا. میجر پرمود اور اس کی ٹیم نے دیکھا کہ جیسے چڑچڑاہٹ کے بعد دروازہ کھلا تھا، اچانک ان کو یہاں تیز ٹارچوں کی روشنی میں اندر بے شمار انسانی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئیں، جن کے اعضاء کٹے پھٹے تھے، اور سب لاشیں مکمل طور پر برہنہ تھی. اور مردوں عورتوں کی اتنی لاشیں دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، اور ان لاشوں سے سانپ اور چوہے چمٹے ہوئے تھے اور لاشوں کو نوچ رہے تھے. پرمود، یہ سب کیا ہے؟ اتنے سارے انسانی لاشیں جن کو بہت بری طرح کاٹا گیا ہے. تمثیلہ نے اتنا بھیانک منظر دیکھ کر خوف سے کانپتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ لاکھ سیکرٹ ایجنٹ صحیح، لیکن ایسا بھیانک نظارہ اس نے نہیں دیکھا تھا. ہم سب کو خود کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اب ہمارا مشن کسی مجرموں یا دشمن سیکرٹ ایجنٹوں سے نہیں ہے، بلکہ خوفناک شیطانوں سے ہے، جن کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں، اور بقول پر اسرار لاما لامبا کے ہماری مہم میں ایک بہت ہی خطرناک شیطان پرست سے ہے، جو دنیا میں اپنا ہولڈ قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ خفیہ شیطانی معبد فنا ہو. اس لیے ہمارا راستہ روکنے کے لیے شیطان پرست ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم اپنے مشن اور ارادے سے بھٹک جائیں. میجر پرمود نے جی کرا کے اپنے ساتھیوں سے کہا اور ان کی ہمت بڑھائی. حالانکہ یہ دہشت و بربریت کے بھیانک مناظر دیکھ کر اس کا اپنا دل لرز گیا تھا، لیکن میجر پرمود اپنے ساتھیوں کے سامنے کم ہمتی اور خوف کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے میجر، ہم تیار ہیں،
چلو ہم دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور ہمیں کسی بھی شہر کے مناظر سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ میجر پرمود کے کہنے پر آفتاب سعید نے جی کرا کے کہا تو اندر داخل ہو گئے اور ان لاشوں سے بچ کر آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں شیطان کے نام پر منسوب ایک بہت بڑا کریہا امیز اور خوفناک بت ایستادہ تھا اور اس کے قریب 10-12 انسانی لاشیں بکھری ہوئی تھی جس کا خون ابھی تک بہہ رہا تھا، اور کچھ لاشیں پرانی تھیں جن سے شدید تعفن اٹھ رہا تھا، لیکن چوہے اور سانپ ہر لاش سے چمٹے ہوئے تھے، گویا کہ انہوں نے ہارڈ بلاسٹر شیٹ کا لباس پہن رکھا تھا جس سے ان کو سانپوں وغیرہ کا تو ڈر نہیں تھا، جس سے اب ان کے دماغ بھی پھٹنے لگے تھے۔ بہت ہی غلیظ اور گندی بو ہے اس بھیانک قربان گاہ یا معبد میں، لیکن ہمیں کوئی شیطان پرست نظر نہیں آ رہا، لیکن چند لاشوں سے لگ رہا ہے کہ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی ان بدقسمت انسانوں کو شیطان مردود کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، لیکن معلوم نہیں شیطان پرست کہاں ہیں۔ اور وہ یہاں اس خفیہ ترین شیطانی معبد میں آخر کہاں سے اندر داخل ہوئے تھے؟ لاٹوش نے ناک پر رومال ڈالتے ہوئے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا، ہاں واقعی یہاں اس خوفناک اور خفیہ شیطانی معبد میں اور بھی چند خفیہ ترین راستے ہیں جہاں سے شیطان پرست اس بھیانک شیطانی معبد کے قربان گاہ میں آتے ہیں۔ کیپٹن نوازش نے کہا، سر یہاں تو ہمارا دم گھٹتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں بہت ہی زیادہ تعفن ہے اور لاشوں سے چمٹے سانپ اور سیاہ چوہے کثرت سے ہیں۔ کیپٹن توفیق نے بھی ناک اور منہ پر اسپیشل ماسک لگایا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی ناک اور منہ پر رومال رکھتے ہوئے کہا، ہاں جو بھی ہے ہم نے شیطان پرستوں کے ایک شیطانی مرکز کو ٹریس کر لیا ہے اور یہی بت شیطانی بت ہے جس کے چہرے پر گویا کہ فرضی مگر بہت ہی کریہا امیز اور خوفناک شکل بنائی گئی ہے جسے دیکھ کر کراہت سے ساتھ خوف بھی آ رہا ہے۔ تمثیلہ نے خوف سے کہا، یار پرمود اب یہاں آ تو گئے ہیں لیکن ہم یہاں تمہاری اور تمثیلہ بھابھی کے ہونے والے دعوت ولیمہ پر نہیں آئے جو تم یہاں آرام سے کھڑے ہو کر جو کرنا ہے جلدی کرو، میرا تو دم گھٹتا جا رہا ہے یہاں۔ لاٹوش نے احمقانہ لہجے میں کہا، ہم یہاں صرف شیطانی معبد کو ٹریس کرنے نہیں آئے تھے بلکہ پراسرار آمن لاما لامبا کے مطابق یہاں شیطان پرستوں کو فنا کرنے بھی آئے ہیں۔ میجر پرمود نے کہا، لیکن یار واقعی بہت ہی ہولناک جگہ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور جلدی سے یہاں سے باہر نکلنے کا اور بھی کوئی خفیہ راستہ ہوگا، اسے ٹریس کرو اور ہمیں اپنا مشن جلد ہی پورا کرنا ہوگا کیونکہ یہاں یہ شیطانی جگہ نہ صرف ہولناک ہے بلکہ بہت ہی بدبودار بھی ہے۔ آفتاب سعید نے بھی رومال ناک پر رکھے ناگواری سے کہا، البتہ میجر پرمود نے اپنا سانس ہی بند کر لیا تھا کیونکہ میجر پرمود تقریباً 20 منٹ تک اپنا سانس بند کر سکتا تھا۔ لاٹوش گویا کہ ایک مظاہر عاشق مزاج تھا لیکن ایک زبردست انسان بھی تھا، اس لیے تو میجر پرمود اسے بھی اپنے ساتھ اہم مشن پر ضرور شامل کیا کرتا تھا، لیکن
यहाँ लटोश को शदीद बदबू से बहुत अजियत हो रही थी और इसका दिमाग फटने लगा, इसलिए इसने और तो कुछ ना देखा बेतरीके से इसने शैतान के नाम पर बनाए गए तरह अमेज फर्जी बुत पर फायर झोंक दिया, जिससे बुत के टुकड़े हो गए और एक जोरदार धमाका हुआ। और जैसे ही बुत के टुकड़े हुए, इनको यहाँ बुत जो दीवार के साथ चस्मा था, वहां उनको एक खुफिया दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था। हैरत है कि कैसे खौफनाक और उलझा शैतानी माबद है, जहाँ एक रास्ता शैतानी बुत के अंदर से ही है। आफ्ताब सईद ने हैरत से कहा, तो मेजर बरमूद और तमसीला भी हैरत से इस खुफिया तरीन दरवाजे को देखने लगे, जिनके बारे में इनके ज़हन गुमान में भी नहीं था। शैतान परस्त यहाँ इतना खुफिया दरवाजा भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल में इस बुत में कहीं मैकेनिज्म था जिसके जरिए बुत में से ही खुफिया रास्ता खुलता था, लेकिन जो भी है, खुफिया रास्ता ओपन हो चुका है और हमें अब मजीद आगे बढ़ना चाहिए, खासकर इस भयानक कमरे या शैतानी कुर्बानगाह में। तो अब मेरा दम घुटने लगा है। तमसीला ने होंठ भींचकर कहा, तो मेजर बरमूद ने भी सर हिला दिया। कैप्टन नवाजिश और कैप्टन तौफीक आगे बढ़कर दरवाजा तोड़ दो। मेजर बरमूद ने अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया। कैप्टन नवाजिश और कैप्टन तौफीक आगे बढ़े, एक साथ दरवाजे पर जोर से लातें रसीद की, तो दरवाजा बहुत मजबूत होने की वजह से जोरदार लातों से ही न टूटा। अब कैप्टन नवाजिश और कैप्टन तौफीक ने एक साथ ही दरवाजे पर फायर झोंके, तो दरवाजे में सुराख होते चले गए। और अब फिर इन दोनों ने मिलकर पूरी कुव्वत से जोर से लातें रसीद की, तो दरवाजा इस बार शनाखे से खुल गया। शायद फायरों से दूसरी तरह खुफिया लॉक टूट गया था, जिसकी वजह से इस बार दरवाजा टूट गया और सभी यहाँ शदीद और नागवार बू की वजह से बेधड़क अंदर दाखिल हो गए थे, क्योंकि माबद के कुर्बानगाह वाले कमरे में पुरानी लाशों से उठने वाली नागवार बू ने इनके दिमाग को फाड़ना शुरू कर दिया था, जिनको सांप और चूहे जैसे मोजी हशरात चिमटे हुए थे। उफ, ये तो बहुत ही भयानक तरीन माबद खाना है, जैसे शैतानी माबद खाना ना हो बल्कि जिबा खाना हो। मेजर बरमूद ने यहाँ आकर सांस लेते हुए कहा, यहाँ इनको एक तवील राहदारी नजर आ रही थी, जहाँ आगे की तरफ जा रही थी। हैरत है, ये कैसी होलनाक और उलझी हुई जगह है, जहाँ हर तरफ मौत और खौफ ही बिखरा हुआ है। आफ्ताब सईद ने कहा, लेकिन मसला वही है, यहाँ हमें अभी तक कोई इंसान यानी शैतान परस्त नजर नहीं आया, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि यहाँ कुर्बानगाह के भयानक कमरे में चंद मर्दोजन की लाशें ताजा थीं, जिससे जाहिर होता है कि इनको आज ही कुछ देर कबल शैतान मरदूद के नाम पर ज़िबा किया गया था, और इसी खुफिया रास्ते से ही वो शैतान परस्तों को यहाँ किसी जगह होना चाहिए। मेजर बरमूद ने कहा, बरमूद, तुम भूल रहे हो कि ये शैतान परस्त कोई आम लोग नहीं होते और ना ही हैं, बल्कि बहुत बड़े सफरी साहिर भी हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने शैतानी मरकज जहाँ शैतानियत की बरमला परस्तिश की जा रही है, वहाँ शैतान परस्त साहिर ने हमारे जहनों को अपने काले सहर से काबिज करने की कोशिश की थी, और हम सीक्रेट एजेंट हैं, कोई आमिल नहीं। इसलिए हमें यहाँ बहुत ही एहतियात से इन शैतान परस्तों का खात्मा करना होगा। तमसीला ने कहा, हाँ लेडी ब्लैक, तुम्हारी बात दुरुस्त है। वाकई शैतान परस्त सिर्फ जालिम और सफाक ही नहीं बल्कि काली कुव्वतों के मालिक भी हैं। इसलिए हम सबको वाकई बहुत मुहतात तरीके से काम करना होगा और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेजर बरमूद ने सर हिलाते हुए कहा, और सब इस राहदारी में आगे बढ़ने लगे।
گویا یہاں تو کوئی انسانی لاش نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہاں جگہ جگہ خون دیواروں پر لگا ہوا تھا اور سوکھا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے یہ انسانی خون ہی تھا۔ ان بدقسمت انسانوں کو، جن کو شیطان پرست اپنے آقا شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی بلی چڑھاتے رہے تھے۔ بہت ہی بھیانک جگہ ہے، کیپٹن توفیق نے خوف سے کہا۔ ہاں، یہاں ہر جگہ خون ہی تو ہے، اور یہ شیطانی معبد بہت ہی پرانا لگتا ہے، جہاں انسانوں کو شیطان مردود کے نام پر ذبح کیا جاتا رہا۔ کیپٹن نوازش نے بھی خوفزدہ نظروں سے کہا، گویا کہ میجر پرمود جیسے دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ کے اسسٹنٹ تھے، لیکن اس بھیانک ماحول میں خود میجر پرمود اور اس کی منگیتر تمثیلہ اور دوستوں لاٹوش اور آفتاب سعید کا بھی چہرہ خوف زدہ ہو چکا تھا، اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ اس بھیانک جگہ میں کوئی کسی سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ اب یہ سب چلتے ہوئے ایک اور بڑے کمرے میں پہنچ گئے، اور جیسے ہی یہ سب اندر داخل ہوئے، ایک زناٹے سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، تو سب نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو بے اختیار حیرت کی شدت اور خوف سے ان کا منہ پھر سے ایک بڑی چیخوں سے بھر گیا، کیونکہ سپاٹ دیوار ان کا منہ چڑھا رہی تھی اور دروازہ غائب تھا۔ ارے پرمود، یہ سب کیا ہے؟ یہ دروازہ کہاں غائب ہو گیا؟ یار، ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ لٹوش نے خوف سے چیختے ہوئے کہا، لیکن شہر کا یہ منظر دیکھ کر میجر پرمود کا خود کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ ان سب کو بھیانک کہکے سنائی دیے تو ان سب کو خوف سے برا حال ہو گیا، کیونکہ ان کو بھیانک سرکٹے نظر آ رہے تھے، جن کا رنگ توے کے مانند سیاہ تھا، اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ بھیانک ترین منظر دیکھ کر ان کے وجود خوف کی شدت سے کانپنے لگے، کیونکہ بے شک یہ سب میجر پرمود جیسے دنیا کے معروف ایجنٹ کے ساتھی تھے، لیکن ایسا بھیانک ترین منظر انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے خوف کی شدت سے یہ بھیانک منظر دیکھ کر لرز گئے تھے۔ پرمود، بھاگو! یہاں سے ہم بے شک شیطان کے معبد تو آ گئے ہیں، لیکن بغیر کسی عامل پراسرار ماہر کی مدد کے، بغیر اس شیطانی معبد کے شیطانی ساحروں کے کالے ساحر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمثیلہ نے خوف سے لرزتے ہوئے میجر پرمود کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے تیزی میں بولتے ہوئے کہا، کیونکہ حیرت انگیز طور پر جیسے ہی یہ کالے سیاہ انسانی مگر خوفناک شیطانی سرکٹے یہاں نمودار ہوئے تھے، ان کی تیز ٹارچیں خود بخود بند ہو چکی تھی۔ بھاگو میجر، ہم یہاں مارے جائیں گے! لاٹوش نے خوف کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، اور شیطانی سحر یا وار کا یہ بھیانک منظر دیکھ کر اس نے اور آفتاب سعید نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور لرزتی آنکھوں سے یہ بھیانک منظر دیکھنے لگے، لیکن ان کو یہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کے کمرے میں اندر آنے کے بعد ایک لوتا دروازہ تو غائب ہو چکا تھا، اور یہ پل پل بدلتے واقعات دیکھ کر ان کے ذہن معاف ہو چکے تھے۔ اب مگر کہاں سے نکلیں؟ یہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں کہ جہاں سے باہر جا سکے ہم لوگ۔ میجر پرمود نے پوری ہمت جمع کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اور بے دریغ ان بے ہنگم کہکہ لگاتے شیطانی سرکٹوں پر فائر کرتے ہوئے کہا۔ آنکھوں کی وجہ سے میجر پرمود اور اس کے ساتھیوں کو یہ شیطانی سر کٹے نظر آ رہے تھے، جو یہاں آ کر کہکے لگا رہے تھے، لیکن یہ دیکھ کر میجر پرمود اور اس کے ساتھیوں کے سانس خوف کی شدت سے مزید کام گئے۔
کہ فائروں سے ان شیطانی سرکٹوں کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور ایسا لگا تھا جیسے کسی دھوئیں سے گزرتی جا رہی ہوں یہ گولیاں۔ پرمود، یہ کیسی مخلوق ہے جو اس قدر ہولناک ہے؟ تنزیلہ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور آنکھوں سے آگ اگلتی ان شیطانی سرکٹوں کو دیکھ کر گویا کہ اس نے میجر پرمود کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، لیکن اس مضبوط سیکرٹ ایجنٹ کے ہاتھ اب خوف کی شدت سے کانپنے لگے تھے۔ تنزیلہ، خود کو سنبھالو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میجر پرمود نے یہ لرزہ خیز بھیانک منظر دیکھنے کے بعد تنزیلہ کی حالت غیر ہوتے دیکھ اپنے ہاتھوں کو شکنجے میں اس قدر اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا، لیکن میجر پرمود کو یوں محسوس ہوا جیسے خود اس کی آواز دور کسی کنویں سے نکل رہی ہو۔ بھاگو بھاگو یہاں سے، ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ اس بار آفتاب سعید نے اپنی پوری قوت سے کہا، کیونکہ اب ہولناک شیطانی سرکٹیں اس کے سر پہنچ چکے تھے اور لاٹوش اور آفتاب سعید ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن آگے سپاٹ دیوار نے ان کا راستہ روک لیا اور کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش بھی لرزتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دوسری طرف بھاگ گئے، لیکن بند کمرہ ہونے کی وجہ سے ایک کسی چوہے دانی کی طرح اس آسیبی کمرے میں پھنس چکے تھے۔ میجر پرمود کی اپنی حالت یہ بھیانک منظر دیکھ کر خیال ہونے لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہونے اور اپنے گروپ کا لیڈر ہونے کی وجہ سے خود کو مضبوط کر لیا تھا، اور اس نے دیواروں پر فائرنگ کی تو اسے محسوس ہوا کہ دیوار بہت ہی مضبوط ہے۔ اف، یہ ہم کس شیطان اور بھیانک نگری میں پھنس گئے ہیں؟ میجر پرمود نے تنزیلہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بھاگتے ہوئے کہا اور دونوں دیواروں پر ٹھوکریں مارنے لگے۔ شاید کہیں خفیہ راستہ یہاں سے نکل آئے تو واقعی ایک جگہ جیسے ہی تنزیلہ کے پاؤں کی ٹھوکر دیوار پر لگی، ان کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ سنگی ہونے کے بجائے لکڑی کی جگہ ہے، اور لکڑی کو محسوس کرتے ہی میجر پرمود نے یہاں فائر کیے تو یکلگ چھناکے سے یہاں لکڑی ٹوٹ گئی، جو واقعی یہاں اس بھیانک اور اسیبی کمرے میں کوئی خفیہ دروازہ ہی تھا اور اب کھل چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور اس کا یہ ایپیسوڈ بھی۔ مزید اس طرح کے ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔